بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الوجود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے معلم، آپ نے خود بھی فرمایا بعثت معلما، کہ مجھے سکھانے والا یعنی استاذ بنا کر اللہ پاک نے بھیجا۔ کیونکہ آپ آئے ہی، یہ مطلب یہ ہے کہ مجھے صرف جو ہے معلم یعنی سکھانے والا بنا کے بھیجا، میں کسی اور مقصد کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا۔ آپ دیکھ لیں وہ تعلیم، وہ علم جو آپ علیہ السلام نے سکھانا تھا، جو ہی وہ پورا ہوا تو اللہ پاک نے آپ پیغام بھیج دیا اور آپ واپس تشریف لے گئے۔ آپ نے خود ہی جانا پسند فرمایا۔ اللہ جل مجدہ نے تو آپ کو اختیار عطا فرمایا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو اختیار کیا، آخرت کو اختیار کیا بالرفیق الاعلی۔ تو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور فرمایا میرا دنیا میں آنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے، اور میرا دنیا سے پردہ فرمانا بھی یہ بھی تمہارے لیے امت کے لیے خیر ہے۔ کیونکہ جب اس دنیا میں آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے تو علم، تعلیم، تزکیہ اور امت کی رہنمائی فرماتے رہے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ اور اب جو ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو اچھے عمل دیکھ کے میں اللہ پاک کا شکر کرتا ہوں، اور مطلب یہ ہے کہ ان امتیوں کے لیے بھی آپ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اور برے اعمال دیکھ کے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہماری بدبختی کہہ لیں اور ایک طرح سے یعنی اپنی طرف سے تو، لیکن حضور علیہ السلام کی طرف سے کرم کہہ لیں کہ گناہ ہم کریں اور استغفار وہ کریں، اور ہم اپنے گناہوں پر بھی توبہ استغفار نہیں کر رہے۔ تو یہ انتہائی ناشکری اور ناقدری ہے کہ دیکھیں ہم تو اپنے معافی مانگنی ہو تو اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے، بھی میں کیوں معافی مانگوں، خود غلطی کی ہوئی ہے، چلو زیادہ نہیں تو تھوڑی، دو بندوں کا جھگڑا ہو گیا تو ایک کی زیادہ ہوگی ایک کی کم، ایسا تو کم ہی ہوتا ہے کہ 100% ہی ایک ہی کی ہو۔ تو بندے کو اس 1%، 2% کو دیکھ کے اپنا حصہ سے تو پاک ہو جائے، اور جتنی سمجھتا ہے اپنے دل میں میں نے بھائی مجھ سے کمی کوتاہی، ڈٹا نہ رہے۔ تو لیکن وہ اپنی غلطی، اپنا گناہ کر کے ہم سے بندوں کے ساتھ ظلم کر کے، عورتوں مردوں کے ساتھ ظلم کر کے معاف ہی مانگنا، وہ ہمارے لیے مشکل پہاڑ بنا ہوا ہے۔ اور حضور علیہ السلام اپنی امت، میرے آپ جیسے گناہگار، ہم جو زنا، فسق و فجور، شراب اور قتل و غارت اور مطلب ہے جو برا کام وہ ہم کریں، اور ان گناہوں سے معافی آپ علیہ السلام مانگیں۔ اب اس سے کتنا بڑا سبق مل رہا ہے ہمیں کہ کچھ بھی انسانیت ہمیں، کچھ ایمان کی رمق ہے، تو کم از کم ہم اس درجے پہ آ جائیں کہ اپنی غلطیوں کی تو معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے تو استغفار کریں، اپنی جو کمی کوتاہی ہے اس کو تو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ نمونہ چھوڑا، آپ معصوم ہیں لیکن استغفار جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ جو آپ سنتے ہیں، بزرگوں نے لکھا بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 70 دفعہ سے زیادہ دن میں استغفار کرتا ہوں، 100 دفعہ ایک حدیث میں آتا ہے، لیکن اس کی وجہ کے پیچھے سوائے عارفین کے کوئی نہیں پہنچا۔ جیسے سیدنا عبدالعزیز دباغ، ہم تو سوچتے ہیں ہمارے لوگ ہیں، اچھا جی آپ علیہ السلام استغفار کس سے کرتے تھے، ان کے تو گناہ ہی نہیں۔ عارفین اولیاء اللہ، امام ابو الحسن شاذلی، سیدنا عبدالعزیز دباغ، سیدنا عبدالقادر جیلانی نے فرمایا وہ نادانوں، وہ جو 100 دفعہ آپ علیہ السلام اور کثرت سے استغفار کرتے تھے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے کرتے تھے، اپنے گناہ تو ہے ہی نہیں ہیں ان کے، وہ معصوم ہیں۔
پھر بھی یعنی اللہ کی بارگاہ میں بلند درجے کے پہ جانا بھی اور اس سے کم وہ بھی معاملات ہیں، لیکن سب سے بہتر توجیہ اور جو وجہ بیان فرمائی اولیاء اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استغفار فرمانا تھا وہ ہمارے لیے تھا، اپنے لیے نہیں تھا، وہ ہمارے لیے تھا، وہ جو استغفار فرماتے تھے، کیونکہ آپ کو تو اللہ پاک نے معصوم بنایا، آپ کو اللہ پاک نے گناہوں سے پاک بنایا، پہلے ہی آپ علیہ السلام کو یہ مرتبہ عطا فرمایا، تو آپ علیہ السلام کا ظاہری دنیا میں بھی استغفار وہ ہمارے لیے، اور اب بھی فرمایا میں جب دنیا سے پردہ کر جاؤں تو میں تو استغفار کرتا رہوں گا تمہارے لیے۔ اب اللہ پاک جو ہے وہ بعض دفعہ جو بندے زیادہ بدبختی، گستاخی اور اس طرح کی چیزوں پہ اتر آئیں، پھر اللہ پاک خود ہی ان کو معاف نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر لیں پھر بھی معاف نہیں فرماتا اللہ پاک جب کئی لوگوں کو، کیونکہ وہ اتنا ناراض، اتنا نبی علیہ السلام کو دکھ دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن جی نے فرمایا کہ فرمایا کہ اگر آپ 70 دفعہ بھی ان تستغفر سواء علیہم ان تستغفر لهم ام لم تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، کہ اگر آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں، یہ کچھ لوگوں کی بات ہو رہی تھی جنہوں نے گستاخی کی، منافقت اختیار کی، تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے مغفرت مانگی، لیکن حضور علیہ السلام کے بے ادب تھے، لیکن آپ علیہ السلام کا کرم تھا کہ آپ ان کے لیے بھی اللہ پاک سے معافی مانگی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب انہوں نے میری تیری گستاخی بے ادبی کی، ان کو میں معاف نہیں کروں گا، تو چاہے 70 دفعہ بھی معافی مانگے ان کے لیے، استغفار کرے تو میں ان کو معاف کرنے والا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ لگائیں، آپ علیہ السلام فرمایا اگر مجھے علم ہوتا کہ میں 70 دفعہ سے زیادہ کروں گا تو معافی ہو جائے گی تو میں 70 دفعہ سے زیادہ ان کے لیے کرتا، میں 70 دفعہ دعا کرتا، ان 70 دفعہ سے بھی زیادہ دعا کرتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا، آپ علیہ السلام خوبی تھی، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کئی مجلسوں میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنا، یہ الفاظ گنے توبہ استغفار کے 100 دفعہ یا اس سے زیادہ کم و بیش آپ علیہ السلام ایک مجلس میں یہ سننے کو ملتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اور استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ یعنی کثرت سے آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، استغفار رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور فرمایا 99 یا 100 بیماریوں کا یہ علاج یعنی روحانی جسمانی کہ یہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اتنی بڑا ذکر ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں یعنی آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا۔ تو وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی ایک سنتوں میں سے یہ سنت تھی کہ آپ معاف فرمایا کرتے اور معافی مانگا کرتے اللہ پاک سے، اور دوسروں کی غلطیاں اور معافی آپ علیہ السلام نے مانگنی۔ تو یہ آپ علیہ السلام میں بہت بڑی خوبی اور بہت بڑی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خود بھی معافی مانگنا اور دوسروں کو معاف کرنا۔ بڑا بڑا ظلم کیا، ہمارا تو چھوٹا کوئی بات کر دے۔ آپ علیہ السلام کا گھر مبارک تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو بہت بڑا گھر تھا، کوٹھی تھی مکہ کی، مکہ کے بڑے گھروں میں سے گھر تھا، تو اتنا بڑا گھر تھا وہ، آپ علیہ السلام اس میں اعلان نبوت سے پہلے 25 سال سے لے کے اور 50 سال تک، تقریباً 53 سال تک جو ہے کتنے 25 سال سے بھی زیادہ رہے، اور جب آپ علیہ السلام نے ہجرت کی تو بدبختوں نے، کچھ لعنتیوں نے، کیا بندہ ان کو یہی کہہ سکتا ہے، اور کیا کہ جنہوں نے یہ کام کیا اس گھر پہ قبضہ کر لیا، اس گھر پہ قبضہ کر لیا، اور صحابہ کرام تو ہجرت کر گئے مکہ شریف سے، ان کی زمینوں پر، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گھر مبارک تھا جس پر انہوں نے قبضہ کر لیا، بہت بڑا گھر تھا، بڑی اس میں ابھی بھی وہ دریافت ہوا ہے، ڈسکور ہوا ہے، تو اس میں ابھی بھی وہ کمرے نشاندہی ہے کہاں آپ علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، کہاں محراب تھا، کہاں مہمانوں کو بٹھاتے تھے۔ اب دیکھیں آپ علیہ السلام کی معافی اور آپ علیہ السلام کا کرم
کہ جب فتح مکہ ہوا آپ ایک بادشاہ حکمران کی حیثیت سے ان کی جانیں بھی ایک ایک کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں اس وقت تھیں، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر تو اللہ پاک نے ان کو بے بہا اختیار عطا فرمایا، لیکن وہ استعمال نہیں فرماتے آپ علیہ السلام. لیکن جو ظاہری غلبہ جو نصیب فرمایا تو ان کی جانیں، جتنے کافر تھے ان کی، جنہوں نے ظلم کیا تھا صحابہ اکرام پر، آپ علیہ السلام نے ایک یہی نہیں کہ معاف کیا ان کو بزیادتی، اب چلو ٹھیک ہے تم معاف کرو، آپ نے، آپ کی اخلاق اتنے کریمانہ، اتنے انتہائی اس بلندی پر پہنچے ہوئے کہ آپ علیہ السلام نے، جس بندے نے آپ علیہ السلام کے گھر پہ قبضہ کیا تھا، جس فیملی نے، آپ نے اپنے حیا اور کرم کی وجہ سے ان کو یہ نہیں کہا کہ میرا گھر چھوڑ دو، میرا گھر آ گیا ہوں میں مکہ میں، یہ میرا گھر ہے، میری بیوی کا گھر تھا، میرا گھر تھا. آپ نے اس طرح دوسروں کو لے کے دیا، صحابہ کرام کو ان کی چیزیں لے کے دیں، جو ان کے گھر تھے وہ ان کو واپس ملے. لیکن آپ علیہ السلام کا بھی حق بنتا تھا کہ وہ ان کو بھی ان کا واپس، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یہ نبی بہت ہی کرم والے اور حیا والے ہیں، تکلیف بھی ہو تو یہ نہیں کسی کو کہتے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یا استحیاءً، یعنی حیا کی وجہ سے جو اللہ پاک نے آپ پر کرم اور آپ کو دیا تھا. آپ نے ریکویسٹ تک، ریکویسٹ کیا، حکم بھی نہیں دیا، نہ ہی اشارہ فرمایا کہ بھئی میرا گھر بھی چھوڑ دو، اور نہ ہی انہوں نے کہا کہ بھی یہ آپ کا گھر ہے، ہم خالی کرتے ہیں، آپ نے اتنا ہی بڑا کرم کیا، ہم کو معاف کیا، جان بخشی، یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کو ہم دے. نہ انہوں نے کہا. جب انہوں نے نہیں کہا، آپ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا ان سے. اور آپ علیہ السلام خود جتنے دن مکہ میں رہ کے، خیمے میں رہ کے، صحابہ کے گھر میں رہ کے واپس آ گئے، پوری زندگی ان کو یاد دہانی بھی نہیں کرائی بھی میرا گھر ہے وہ تم نے چھوڑ دو، وہ یعنی میرا ہے، یعنی معاف فرمایا. اور معاف کیا، تذکرہ بھی نہیں فرمایا، یاد دہانی بھی، کبھی احسان بھی نہیں جتلایا. اور وہ اسی گھر میں کبھی آپ علیہ السلام پھر نہیں رہے. تو آپ دیکھ لیں آپ کی کتنا اخلاق، ایک تو شرف، یعنی ایک تو کرم کہ اس کو جو ہے یعنی ان کو معاف کرنا، دوسرا کہ اختیار کے باوجود اگر وہ بھی نہیں کہہ رہے تو آپ علیہ السلام نے بھی کہا بھئی کوئی حیا کرو، میرا گھر مجھے واپس کر دو، یہ میری بیوی کی نشانی ہے، یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں پیدا ہوئی، اتنے بڑی یہ میں رہا، اتنے نہیں فرمایا، اور وہ وہیں چھوڑ دیا. تذکرہ بھی نہیں فرمایا، کسی سے بھی تذکرہ نہیں فرمایا، صحابہ سے بھی تذکرہ نہیں فرمایا کہ ان کو جو ہے اپنا میرا اس طرح گھر ہے. تو یہ اندازہ لگائے وہ ہستی حضور علیہ السلام کی جو استغفار کرے اپنے گناہوں سے نہیں، تو ان کے تو گناہ ہی نہیں، وہ ہمارے گناہوں سے معافی مانگے. اور ہم اپنی غلطیوں کے معافی مانگنے میں جو جھجکتے ہیں وہ نہیں کرتے. دوسرا جو انہوں نے صحیح دکھایا عمل کر کے کہ زہد کیا ہوتا ہے، دنیا سے لا تعلقی کیا ہوتی ہے، کہ جو جائز چیز ہے، اپنی چیز ہے، وہ بھی جو ہے فرمایا کہ اپنا جو. تو اللہ پاک نے اسی لیے ان کو زمین اور آسمان کی بادشاہیوں کی کنجیاں اور ملکیتیں اور جنتوں کا مالک بنایا کہ یہ ہستی ہوا ہے. تو دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں مرلے پہ اور مکانوں پہ، سونے پہ، میاں بیوی کیا ہیں، تو برادریاں کیا ہیں، اور گاؤں کیا ہیں، ملک اسی پہ لڑ رہے ہیں. یہ جو عراق اور کویت کی جنگ یا یہ وغیرہ ہوئی، اس سبب تو اس کا یہی بنا کہ ایک لالچ آ گیا بھئی یہ تھوڑی سی زمین ہے، وہ بھی اپنا میں ہتھیار. اور اب بھی جو ہے وہ فتنہ فساد جو ہو رہا ہے وہ زیادہ کنٹرول کی وجہ سے، کہ جو وسائل ہیں، ریسورسز ہے، زمین کے تیل ہے، سونا ہے، یہ ہے، یا زمین ہے، اسی کی بنیاد پہ. اسی لیے اسلام میں یہ شرط لگائی گئی کہ یعنی یہ جو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ وہی بنے کہ جس میں زہد، جس میں دنیا سے لا تعلقی اپنا ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو یہ جو شوق ہے ہمیں حکمرانی ملے، یہ ان سے بھی زیادہ فتنہ فساد کریں جو اب یہ کر رہے ہیں، اگر یہ کچھ لوگوں کو مل جائے. کیونکہ ان کے پہ جو اختیار ہے، انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے. جو ایک دو محلہ دار ہیں، محلوں والوں میں، اپنے برادریوں میں، رشتہ داروں سے، تو ان کو تو ناک میں دم کیا ہے. انہیں کو دنیا پہ حکمرانی کو دے دیں تو یہ دنیا کے ناک میں ساری میں دم کریں گے.
اور اور تنگ کریں گے لوگوں کو. تو نبی علیہ السلام کی اتنی سخاوت، آپ کا اپنا گھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ رہیں، آپ ہجرت فرما گئے، کافروں نے قبضہ کر لیا، آپ کو واپس حکمرانی ملی، آپ نے وہ گھر واپس نہیں لیا، نہ ان کو ریکویسٹ کیا کہ ہمیں دے دو، بھئی تم حیا کرو، میرا گھر ہے، میں حکمران ہوں. دوسرے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں کہاں رہوں، آپ خیمے میں رہ کے واپس مدینہ شریف میں آ گئے اور اس کو درخواست تک نہیں کی. وہ نہ احسان جتلایا کبھی زندگی میں کہ تم ہمارے گھر میں رہ رہے ہو، ٹھیک ہے اللہ پاک تم پر کرم کرے، احسان تک کبھی زندگی بھر تذکرہ نہیں فرمایا. اور وہ یہی کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں تشریف لے گیا اور نہ ہی اس کو کوئی جتلایا. تو یہ چیزیں نبی علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ جب دنیا کے معاملے میں جھگڑا ہو تو ہو سکے بندے سے، اگر بندے کا ذاتی معاملہ ہے، اگر تو دوسروں کا ہے، بہن بھائی ہے، بیوی کا ہے، تو اس کو تو وہ چھوڑ نہیں سکتا، ان کے اجازت کے ساتھ ہی وہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن اگر صرف اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے تو کوشش کرے کہ وہ چھوڑ دے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی چیز بھی چھوڑ دے گا، اللہ اس سے بہتر اس کو دے گا. اب تو آپ بندوں کو تو نہیں پتا، لیکن آپ نے جب اللہ پاک کے لیے چھوڑ دی، اللہ پاک کے پھر بہت سارے آپشن، بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں اس بندے کو دینے کے لیے. ہم تو محدود ہیں، اللہ پاک تو جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا پھر وہ دیتا ہے. تو ہمیں کیا پھر نقصان، ہم کیوں جھگڑے میں پڑے، ہم کیوں قتل و غارت میں پڑے کہ جب اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اگر میری رضا کے لیے، ڈر کی وجہ سے نہیں، لالچ کی وجہ سے نہیں، کسی اور شوائے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس نے کوئی کام بھی چھوڑا، کوئی شے چھوڑ دی، کوئی حرام رزق چھوڑ دیا، زمین چھوڑ دی، گھر چھوڑ دیا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ضرور اللہ اس کے بدلے اس کو دیتا ہے. جیسے سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑا تھا، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کر دیا، اللہ نے وہ تخت دیا جو آسمانوں میں چلتا تھا. یہ اس گھوڑوں کا بدلہ تھا، یعنی ان گھوڑوں کا بدلہ تھا کہ اللہ پاک نے ان کو وہ تخت عطا فرمایا. اسی طرح جو ہے شہید دیکھیں، وہ ایک زندگی اللہ کی بارگاہ، اللہ اس کو کتنی اعلیٰ زندگی عطا فرماتا ہے. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت اللہ کی رضا کے لیے دے دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اللہ پاک نے ان کو کتنی بڑی حکومت دی کہ انہی کا بیٹا امام مہدی پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا، اور اللہ پاک نے عطا فرمائی. اور اس کے بعد بھی کتنی حکمرانی اللہ نے ان کی اولاد کو عطا فرمائی مختلف. تو مطلب یہ بات کرنے کا کہ اس سے بندہ ڈرے نہیں کہ بھئی یہ کیا ہوگا کیا نہیں، وہ اس لیے کہ آپ اپنی عقل سے سوچ رہے ہیں. اللہ پاک کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی، کس طریقے سے اس کو دینا ہے، کس طریقے سے اس کو بڑھانا ہے، اللہ پاک میں یہ صفت ہوتی ہے. میں کل بھی غالباً پیر والے دن آپ کو بتایا تھا کہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے مالک. مالک ہی یوم الدین، مالک الملک، قرآن مجید میں آتا ہے. مالک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک چیز جس کی ملکیت بھی ہوتی ہے، اور دوسرا وہ جو چاہے وہ اس سے وہ کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. مالک کا مطلب یہ، میں مالک ادھر، تو میں نے جب آپ کو یہ پلیٹ دے دی تو پھر بھی اللہ اس کا مالک ہے، میرے پاس ہے پھر بھی اللہ مالک ہے. اللہ کی ملکیت ختم نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں حکم ہے خودکشی نہ کرو، پانی ضائع نہ کرو، پیسے ضائع نہ کرو. کیوں؟ اس میں اللہ پھر بھی مالک ہوتا ہے، ہمیں تو صرف ایک امانت کے طور پر دی ہو. تو اللہ کی صفت ہے اللہ جل جلالہ، یہ تو اللہ پاک کی ملکیت ختم نہیں ہوتی. اس لیے مثلا آپ رستے پہ، میں مثال دے رہا تھا، چلتے جا رہے ہیں، گند پڑا ہوا ہے، تو آپ یہ سمجھ کے کہ یہ زمین کا مالک تو اللہ ہے، میرے خدا کی، میرے رب کی، میرے محبوب کی یہ ملکیت ہے، تو وہ آپ یعنی اٹھاتے ہیں. اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم، برائی سے روکتے ہیں، کہ یہ اللہ کہ میرے مالک کا یہ حکم ہے. تو یہ پلیٹ ہے، میں چاہوں چلو زیادہ زیادہ ادھر رکھ دی، کسی کی طرف پھینک دی، ٹوٹ جائے گی. لیکن اللہ پاک کی ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر یہ چاہوں کہ یہ پلیٹ مجھے مثلا مدینہ شریف میں لے جائے، میں اس کو پکڑوں اور یہ مجھے اڑا کے، تو یہ نہیں. لیکن اللہ پاک کے جو صفت ہے مالک، اس کا مطلب ہے وہ صرف مالک ہی نہیں، ہر چیز کا، وہ جو چاہے اس سے کام بھی لے سکتا ہے، وہ جو چاہے گا. یہ پلیٹ کو کہہ دے یہی مدینہ شریف لے جائے گی. جیسے اللہ اپنے ابابیلوں کو دیکھو، وہ ہاتھیوں پر غالب کر دیا، آگ کو باغ بنا دیا، سمندر کو رستہ دینے والا بنا دیا، اسی سمندر کو ڈبونے والا بنا دیا.
اسی چھری کو جو ہے زندگی دینے والا بنا دیا، جو چھری موت دیتی ہے اس کو زندگی دینے کا ذریعہ بنا دیا، اور جو چیزیں زندگی دیتی ہیں، جو مال دولت ہر چیز ہے، اس کو موت کا ذریعہ اللہ پاک، یہی ہوا اٹک جاتی ہے، یہی پانی خراب، یہی سیل جو باڈی میں ہے وہ خراب ہو کے کینسر بن جاتے ہیں، یہی ہو کے شفا بن جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کی یہ صفت ہے، یہ ایک مالک کہ اللہ ہر چیز کا اونر ہے اور جو چاہے وہ کرے۔ تو جس کو بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے پھر وہ گناہ چھوڑنے میں بھی مدد ملتی ہے، معافی دینے میں بھی مدد ملتی ہے کہ بھئی میرے پاس کچھ نہیں ہے بچے گا، لیکن اللہ پاک کچھ نہ میں سے سب کچھ بنا سکتا ہے، تو پھر وہ اللہ پاک اس کے لیے بناتا بھی ہے، اس کے لیے کرتا بھی ہے، کرم کرتا بھی ہے۔ تو یہ اللہ پاک ہمیں نبی علیہ السلام کی اس سنت، اس شمائل شریف میں سے جو معاف کرنا، استغفار کرنا، یہاں تک کہ دوسروں کے لیے بھی معافی مانگنا جو ہے، اس سنت پر بھی آپ اپنائیں گے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی قرب اور اندرونی قرب جو ہے وہ بندے کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ استغفر اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام، صلوات الله عليك، يا حبيب سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام۔ یاد کرتے ہیں تجھ کو شام سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا حبیب سلام علیک، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين،
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الحمد لله رب العالمين سبحان ربي العلی الاعلی الوہاب یا ارحم الراحمین. ہم گناہگاروں کا ناپاک زبانوں سے ناپاک جسم سے تیری عبادت اطاعت کر رہے ہیں، یا اللہ معاف فرما. او یا ارحم الراحمین، ناپاکوں کا سلام اور درود اس کو پاک بنا کے نبی علیہ السلام کی شان کے لائق بنا کے ان کی بارگاہ میں پیش فرما. ہمارے گناہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش نہ ہو کہ آپ کو ہماری وجہ سے استغفار نہ کرنا پڑے. تو معاف فرما ان کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے نیک اعمال حضور علیہ السلام تک پہنچا. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی صفات اور اوصاف میں سے اپنی قدر اور حیثیت کے مطابق حصہ عطا فرما، برداشت عطا فرما، معاف کرنے کی قوت نصیب فرما، دنیا سے بے رغبتی اور زہد نصیب فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما. مشرق و مغرب، شمال و جنوب، عرب و عجم میں جہاں ظلم ہے، پریشانیاں ہیں، جنگیں ہیں، مظلوموں پر ظلم ہو رہے، یا ارحم الراحمین ان کی مدد اور نصرت فرما. یہ سارا ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی، اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی، رضا والی موت، حضور علیہ السلام کے قرب والی زندگی، قرب والی موت نصیب فرما. صالحین کے ساتھ زندہ رکھ، صالحین کے حلقے میں حشر فرمانا. وصلی اللہ علی النبی الامہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. واغفر لنا وارحمنا ولوالدینا ولمشائخنا ولجميع امت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. آمین برحمتک. اللہ اکبر.